الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ سبحان اللہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ونشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا زبلان دو السلام علیہ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ یا سیدی مولا صلی وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن حبيب بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ رب ذوالجلال وحدہ لا شریک جو شجر و حجر کا مالک ہے، جو بحر و بر کا مالک ہے، جو زمین نو آسمان کا مالک ہے، جو تمام کائنات کا رازق ہے، جو تمام کائنات کو پالنے والا ہے، اس رب العالمین کی حمد و ثنا شمس و ضحیٰ بدر و دجا صدر العلا نور الہدیٰ بے آسروں کے آسرا یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے، مسکینوں کو سینے کے ساتھ لگانے والے، گری روحوں کو اٹھانے والے آپ کے اور میرے پیارے محبوب خدا حضرت پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں عقیدت و محبت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد مبارکباد کے مستحق ہیں اہل محلہ یہ گلی والے، جن نے بڑی محبت سے گلی کو بھی سجایا، آقا کے میلاد کی خوشی بھی کی، اور ہم جیسے علماء کرام کو بھی دعوت دی، نعت خوان شیخ بیان کو بھی دعوت دی، اور حضور کا تذکرہ خیر سن رہی ہیں۔ آپ بے حد انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں پر اپنی خاص رحمتوں پر نزول فرمائے، اور جس طرح آپ نے یہ جگمگ یہ لائٹیں لگائی، یہ حسین پروگرام سجایا، اللہ آپ کے دلوں کو آباد و شاد فرمائے۔ میرے محسن جناب سے منیر کیلانی صاحب، اور بھی جناب ڈاکٹر اسحاق صاحب، اور میرے درینہ وہ دوست احباب، میں تو مقامی بس چند منٹ آپ کے ساتھ میں نے مخاطب ہونا ہے۔ آج کا جو خصوصی خطاب ہوگا وہ خطیب پاکستان فاضل نوجوان جناب حضرت علامہ مولانا قاری مسعود احمد سیدوی صاحب، انشاءاللہ آپ کا خصوصی خطاب ہوگا، آپ انشاءاللہ سنیں گے، بہت زیادہ مزہ آئے گا۔ میں تو بس دو چار باتیں عرض کرنے کے بعد اجازت چاہوں گا۔ تو آج کی ہماری بہت ہی پیاری جناب محفل پاک نقیب محفل جناب کاشف ایرانی صاحب، اور جناب میرے بہت ہی پیارے عزتوں کے لائق جناب طیب حسین بوروی صاحب، اور جملہ نعت خوان شیخ بیان۔ تو عزیزان دوست، قرآن مجید سورہ یونس کے اندر رب کائنات نے فرمایا قل
महबूब अपनी उम्मतियों से कह दो, अपने कलमा पढ़ने वालों से कह दो, बिफादिलिल्लाह, जब अल्लाह का फजल हो जाए, वबी रहमती, और उसकी रहमत हो जाए, फिर क्या करना है? फलयफरहू, फरमाया खुशियां मनाया करो। जब भी मुहद्दिसीन कराम यहाँ बात एक लिखते हैं, जब भी रहमत और फजल हो जाए तो फरमाया खुशियां मनाया करो। मैं आसान तरीके से समझाता। मेरे भाइयों जरा तवज्जो करना, आपको अल्लाह ने औलादे नरीना दी, ये नेमत है। गमी करते हो तो गम करते हो, रोते हो, अल्लाह ने बेटा दिया कि खुशी करते हो, खुशी करते हो। अगर आपके बेटे को चढ़ती जवानी शबाब की उम्र में मुलाजमत गवर्नमेंट के अंदर मिल जाए तो गमी करते हो, मातम करते हो, क्यों हमारे बेटे को मुलाजमत मिल गई। क्या करते हो? खुशी करते हो। अल्लाह तुमको रिज़्क़ हलाल दे तो क्या करते हो? खुशी करते हो या गम करते हो? अकल और शौर वाले बैठे हो, मैं आपसे सवाल करता हूँ, तुमको इज्जत मिले, तुमको रिफ़त मिले, तुमको मुकाम मिले, औलादे नरीना मिले, तुमको औलादे नरीना मिले, तुम्हें अजीम नेमतों से नवाजा जाए और तुम्हें मुलाजमत मिल जाए, मेरे भाइयों बताओ तो सही, तुम क्या करते हो? क्या अल्लाह की ये नेमत मिलने पर खुदा का शुक्र अदा करते हो या घर में मातम कर लेते हो? हर जवाब ये इंसान देगा, हर जिया का शौर वाला ये जवाब देगा। अल्लाह खुदा की कसम, जब मुलाजमत मिलती है शबाब की उम्र में, हमारे बच्चे को औलादे नरीना मिलती है, जनाब रिज़्क़ हलाल मिलता है, हर करवाला वो खुशियां करता है। तो यही मेरे रब ने कहा, जब फजल हो जाए और रहमत हो जाए, नबी के हुदियों मातम नहीं करेगा, अल्लाह की फजल पर खुशियां मनानी है। हाँ, खुशियां मनानी है। जब फजल हो जाए, रहमत हो जाए तो खुशियां करनी है। आसान समझा देता हूँ या और आसान, आप गए इलाके से, मैं भी आपके साथ ही रहने वाला हूँ, और आसान। मेरे मुस्तफा आए, फजल हुआ, रहमत हुई। मेरे भाइयों सीनों पे हाथ रख के चंद मिनट मेरी गुफ्तगू सुनी है। मेरे आका अभी आए नहीं, जहालत का ज़माना, अंधेरा ही अंधेरा था, जहालत थी, इंसानियत की कदर नहीं थी। मेरे भाइयों अगर किसी का शौहर फौत हो जाता, वो औरत बेवा हो जाती थी, उसके साथ वो माशरा कैसा सलूक करता था, मेरे आका ने आकर बता दिया, लोगों बेवा तुम्हारे सर का ताज है। ये तुम लोगों ने गलत तरीका अपना लिया है कि बेवा को एक तरफ रख दो। मेरे आका ने बेवाओं से निकाह करके आने वाली उम्मत को बता दिया कि बेवा औरत तुम्हारे सर का जुर्मत है और तुम्हारे सर का वो ताज होती है। माशरा वो था, इस्लाम के पहले की बात है। अगर कोई बेवा हो जाती, मेरे भाइयों सीनों पे हाथ रख के सुनना, जब मैं ये पढ़ने लगता हूँ मेरा दिल रोता है, रोंगटे खड़े होते हैं। मैं सोचता हूँ वो था माशरा कैसा था। अल्लाह अकबर, जब कोई बेवा हो जाती उस औरत से कहा जाता, तेरा साईं चला गया, तेरा सर का ताज चला गया, तो दुनिया में क्या कर रही है। मेरे भाइयों उसको बरहन्ना किया जाता, सड़क पे धुलाया जाता, उसको सड़क पे धुलाया जाता, बरहन्ना करके उसको नचाया जाता, फिर जल्दी आग के अंदर उस बेवा को फेंका जाता और कहा जाता, ए बेवा, जब तेरा सर का ताज चला गया है, तू दुनिया में क्या कर रही है। ये बेवा के साथ बात है कि उसको बरहन्ना करके, नचा के, दौड़ा के जल्दी आग के अंदर फेंक दे। वो बेवा औरत पुकारती, ओ भाइयों मेरा क्या कसूर है, वो मेरा सर का ताज था। कुल्लू नफ्सी जायक़तुल मौत, हर इंसान ने मौत का जायका चखना है, आने की तरतीब है, जाने की तरतीब नहीं।
معاشرے کی بات بھی سن لو، اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی اس کو ہمارے اسلام میں تو ہے نا 4 مہینے تو 10 دن عدت کو پورا کرنا ہے. اس زمانے میں کیا تھا کہ اس کو ایک کمرے میں بند کیا جاتا، ایک کمرے میں بند کیا جاتا، اور جس لباس میں وہ کمرے میں جاتی تھی اسی لباس میں واپس پلٹی تھی. ایک غیر مسلم تھی، اس کا شوہر دنیا سے رحلت کر گیا، اس کو بند کمرے میں رکھا گیا. اس کا ایک سونا سا پیارا سا لاڈلا بیٹا تھا، وہ بھی ساتھ اس کمرے میں قید تھا. کچھ عرصہ گزرا، جو مدت رکھی گئی وہ گزر گئی. اب باہر نکلنے کا وقت آیا. عزیزہ نے دوست توجہ سینوں پہ ہاتھ رکھے. جب نکلنے کا وقت آیا، وہ جس لباس میں وہ اندر گئی تھی اسی لباس میں باہر آنا تھا. پوری 3 ماہ 10 دن جتنا بھی ان کا وہ پیریڈ تھا وہ لباس بدلنے نہیں دیتے تھے. یہ ان کے معاشرے کی بات ہے. میرے بھائیوں سینوں پہ ہاتھ رکھ کے باسماعت فرمانا. جب نکلنے کا وقت آیا اس کا لباس بوسیدہ ہو گیا تھا، پھٹ چکا تھا. اب وہ عورت برہنہ ہو چکی تھی، اس کے جسم میں لباس نہیں رہا تھا. اللہ اکبر. عزیزہ نے دوست، وہ جوان سا بیٹا تھا، وہ نرم سا نازک اور پھول جیسا وہ بیٹا تھا. اس نے کہا اماں آج مبارک ہو، آج اس کمرے سے تو نے باہر نکلنا ہے، آج کمرے سے باہر نکلنا ہے. تیرے جسم میں لباس نہیں رہا. اگر ماں تو اجازت دے تو میں چاچے کے دروازے پہ دستک دوں، چاچے سے کہتی ہوں میری ماں نے آج باہر نکلنا ہے، ایک کپڑا دے دے. وہ برہنہ ہو چکی ہے. وہ ماں کہتی ہے بیٹا نا تیرا چاچا تجھے کپڑا نہیں دے گا، تیرا چاچا تجھے کپڑا نہیں دے گا. ماں جانتی تھی اس معاشرے کو. عزیزہ نے دوست، اس بیٹے نے کہا نہیں ماں میں ایسے تجھ کو نکلنے نہیں دوں گا، اس انداز میں نہیں نکلنے دوں گا. ماں بیٹے نے بارہا اصرار کیا. ماں نے کہا جا بیٹا جا لے آ. وہ بیٹا جاتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر جاتا ہے. باپ اپنے چاچے کے دروازے پر دستک دیتا ہے. کہتا کون؟ کہا آپ کے بھائی کا لخت جگر ہو جس کو تم چوما کرتے تھے. آپ کے بھائی میرے باپ کے ہوتے ہوئے تم روشہ دیا کرتے تھے، سینے کے ساتھ لگایا کرتے تھے، میرے ساتھ پیار کیا کرتے تھے. وہی آپ کے بھائی کا لخت جگر ہو، وہی آیا ہوں. کیا لینے آیا ہے؟ ماں نکلنے کا وقت ہے، اس کے جسم پر لباس نہیں رہ گیا. میں لباس لینے آیا ہوں. چاچے کی آواز سنیے. وہ کہتا ہے منحوس تو منحوس، تیری ماں منحوس، چلا جا چلا جا، میں دروازہ نہیں کھولوں گا. اسی نے دروازہ نہیں کھولا. وہ روتا ہوا بلکتا ہوا ماں کے پاس جاتا ہے. ماں دیکھتی ہے بچے کو روتے ہوئے آتے ہوئے، آنکھوں سے آنسو کے قطرات گر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو کے قطرات گر رہے ہیں. ماں نے جب دیکھا بیٹے کو روتے ہوئے، ماں سمجھ گئی کہ میں جانتی تھی یہ وہی ہے، یہ میرے سر کا تاج کا بھائی ہے. کل یہ ہمارے ساتھ کیسا اس کا سلوک تھا، آج میرا سر کا تاج کیا گیا ہے. آج یہ ایک لباس بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے عزیزوں یہ اسلام ابھی آیا تھا، یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں. عزیزہ نے دوست، جب بیٹا آیا آ کر کہا اماں لباس نہیں ملا. ماں نے کہا بیٹا چل مدت پوری ہو گئی، باہر نکلتے ہیں. بیٹا کہنے لگا ماں تو میری ماں، میں تجھ کو ایسے برہنہ نکلنے نہیں دوں گا، اس انداز میں تجھ کو نکلنے نہیں دوں گا. اماں اگر تو اجازت دے، میں نے سنا ہے مکے میں ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے. میں نے سنا ہے مکے میں ایک شخص جس کا نام محمد ہے، وہ اما سائلہ فران تنہر جو اس کے دروازے پہ جاتا ہے وہ اسے جھڑکتا نہیں. جو ایک دفعہ چلا جاتا ہے زندگی پر قیامت حشر جنت تک دوبارہ سوال کی حاجت نہیں پڑتی ہے. وہ ایسا لجپال ہے، وہ ایسا مہربان ہے، وہ ایسا رحمان، وہ ایسا مہربان ہے جو ایک مرتبہ جاتا ہے لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سند لے کر آتا ہے. ایسی وہ شخصیت کا مالک ہے. اماں اگر اجازت دے تو میں اس سے کپڑے نہ لے آؤں. اماں نے کہا نہیں، وہ مسلمان ہے، ان کا نبی ہے، وہ نہیں ہمیں کپڑا دے، بلکہ تو نے جانا نہیں ہے.
میں نے سن رکھا ہے جو اس کو دیکھتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، نہیں تجھ کو نہیں جانے دوں گی، تو بھی اسی کا ہو جائے گا۔ وہ بیٹا کہتا ہے تو میری ماں ہے، تجھ کو نکلنے اس انداز میں تو نہیں دوں گا، مجھے جس حد تک جانا پڑا میں جاؤں گا، لیکن ماں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کپڑا بھی لے کے آؤں گا، کلمہ بھی پڑھوں گا نہیں۔ وہ بیٹا دوڑتا گیا، ماں نے اجازت دی، بیٹا گیا، جا کر میرے کاشانہ نبوت مصطفیٰ کے دروازے پر دستک دی، کہا کون؟ کہا غیر مسلم نوجوان آیا ہوں، ایک سوال لے کر آیا ہوں، لیکن تمہاری دعوت کو قبول نہیں کروں گا، تمہاری دعوت کو قبول نہیں کروں گا۔ میرے آقا نے اس جوان کو دیکھا، سینے علم نشرہ کے ساتھ لگا لیا۔ کس نبی کا ملاد تم بناتے ہو؟ غیر مسلم کا نازل پہ آیا ہے، علم نشرہ کے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ کہا بیٹا بول کیا سوال ہے تیرا؟ کہا مجھ سے وعدہ کر میں تمہاری دعوت کو قبول نہیں کروں گا۔ بیٹا کون سی دعوت؟ میں تجھ کو کوئی دعوت نہیں دیتا، میں تمہارا کلمہ نہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا بیٹا سوال تو کر، تیری حاجت میں مصطفیٰ پوری کروں گا، اور میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اس وقت نہ تجھے کلمے کی دعوت دوں گا اور نہ میں تجھے کلمے کی تلقین کروں گا۔ سوال کر کیا کرتا ہے حضرت صاحب؟ اس نے سوال کیا میرے مصطفیٰ نے کون سی چادر دی تھی؟ آئے آئے کون سی چادر؟ یا ایوہل مصطفیٰ والی چادر، یا ایوہل متصر والی وہ چادر، وہ کالی کمری والی میرے مصطفیٰ نے اس نوجوان کو دی۔ کہا بیٹا یہ لے جا اور اپنی ماں کے جسم پہ لپیٹ کے اس کو باہر لے آ۔ میں تجھ کو کلمے کی تلقین نہیں کرتا، کلمے کی دعوت نہیں، جا بیٹا چلا جا۔ وہ بیٹا ہنستا ہوا مسکراتا ہوا ماں کے پاس آیا، اماں ہاں بیٹا چادر مل گئی ہے، کلمہ تو نہیں پڑھایا؟ نانا ماں دیکھنے میں حسین تھا، دل نہیں کرتا تھا پٹنے کو، کالی صرف مارا تھا، تہر کے کنڈے مارا تھا، یاسین کے سہرے مارا تھا، علم نشرہ کے سینے مارا تھا، ید اللہ کے ہتھوں مارا تھا، دل نہیں کرتا تھا، واپس پلٹو اماں تجھ سے مانا کیا تھا، کلمہ پڑے بغیر تیرے پاس کر دوں گا، اور چادر بھی لے کے آؤں گا، اماں کلمہ بھی نہیں پڑا، چادر بھی لے آیا، دل تو نہیں کرتا تھا واپس آؤ۔ اماں نے کہا بیٹا لا چادر لا، وہ چادر کے علی تو مقدری چادر تھی۔ وہ چادر کون سی تھی؟ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ عزیزان دوست الحمدللہ وہ چادر کون سی تھی؟ وہ یا ایھا المزمل والی چادر تھی۔ عثمان اوپر کے علی کہا بیٹا اتنا بڑا وہ صاحب ہے، اتنی شخصیت کا مالک ہے، تیرا چاچا جو کل تجھے چھوا کرتا تھا، جو تجھ سے محبت کیا کرتا تھا، آج ایک چادر اس نے نہیں دی، ہمارے ہی دین میں ایک چادر ہمیں نہیں دی، ہم مسلمان بھی نہیں ہیں، غیر مسلم ہیں، مسلمان کے دروازے پر مسلمان کے طور پر گئے تو ایک پل دیر بھی نہیں کی، کلمے کی دعوت بھی نہیں دی اور چادر بھی عنایت کر دی ہے۔ نہ وہ ہمیں جانتا، نہ ہم اسے جانتے، نہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق، نہ کوئی وابستگی، لیکن اس نے ہمیں چادر عطا کر دی ہے۔ بیٹا چل پھر اس مصطفیٰ کے قدموں پہ چلتے ہیں۔ میرے بھائیوں اس مصطفیٰ کا تم میلاد مناتے ہو، بتاؤ پھر میرے مصطفیٰ آئے پھر کون سا مقام عورت کو ملا ہے؟ کہا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور تم اپنی بیٹی کا نکاح کرو گے، فرمایا اللہ تم کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھو گے اور اس ہاتھ کے نیچے جتنے پار ہوں گے اللہ تعالیٰ اتنے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تم اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کرو گے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں، میں جنت کا ضامن ہوں، تم بیٹی کی تربیت اچھی کرو، میں مصطفیٰ کا قیامت کے دن تم کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ یہ اسلام نہیں، یہ میرے
جہاں آئے تو یہ عورت کو موقع ملا ہے. بتاؤ میرے دوستو، اب سمجھ آ گئی آپ کو میرے مصطفیٰ کا آنا فضل ہوا کہ نہ ہوا؟ میرے مصطفیٰ کا آنا رحمت ہوا کہ نہ ہوا؟ تو پھر ملازمت مل جائے یہ بڑی خوشی ہے یا مصطفیٰ کی ذات کا ملنا بڑی خوشی ہے؟ سبحان اللہ نہیں کہنا؟ پریسا نے پڑھ کے لائے دیں 10واں خطاب ہے صبح تو لے کے ہم تک، اور الحمدللہ نگاہ مصطفیٰ دے گلا بھی انجی چلتا ہے. تسی ایڈے ٹھلے پہ عزیزہ نے دوست آؤ پھر توڑی تعریف ہی داستہ ماتا کہ تسی پھر سبحان اللہ شاید کہہ دیں. پیارے اشارہ اللہ پیغمبر خدا نبوت خدا نے عطا کی، انجیل کتاب عطا کی، انجیل کو کھولا، مصطفیٰ کے غلاموں کی شان پڑی، ہاتھ کو بلند کیا، کہا دعا کرتا ہوں پیارے عیسیٰ اللہ کیا مانگتے ہو؟ نبوت تم کو دے دی، کتاب تمہیں دی، پیغمبر رسول بنا کر تم کو بھیجا، اب کیا مانگنے کی ضرورت ہے؟ کہا یا اللہ اب ایک سوال ہے، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ سبحان اللہ نہیں کہنے نہیں کہنے گے. فرمایا کیا مانگتے ہو؟ کہا یہی عرض کرتا ہوں مجھے بھی نبی آخر زمان محمد رسول اللہ کا امتی بنا لے. مجھے بھی حضور کا امتی بنا لے. پیارے عیسیٰ اللہ پیغمبر ہو تم، نبوت تمہیں دی ہے، انجیل کتاب تمہیں عطا کی ہے، اور نبی کے امتی کی خواہش تم کرتے ہو، اور جس نبی کا تم میلاد مناتے ہو اور جس کے تم امتی ہو تمہاری یہ شان ہے. پیغمبر دعا کرتے ہیں مالک ہمیں حضور کا امتی بنا دے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. بتاؤ تم نے کتنی مرتبہ دعا کی ہے مالک ہمیں نبی کا امتی بنا دے، اور یہ تم پر اللہ کا فضل نہیں تو اور کیا ہے؟ اس بار میں تو جہاں ہے کسی عیسائی کے گھر میں تمہاری برداشت نہیں کی، اللہ نے یہ کرم کیا، یہ فضل کیا، یہ رحمت کی، نبی کے عاشقوں کے گھر میں تمہیں پیدا کیا. اس سے بڑا اور کیا رحمت ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا اور کیا فضل ہو سکتا ہے؟ تمہاری یہ شان ہے. پیغمبر دعائیں کرتے ہیں امتی ہونے کی، اور تم نے تو ایک مرتبہ بھی دعا نہیں کی. اللہ نے اتنا فضل کیا تمہیں نبی کا امتی بنا دیا. میرے دوستو یہ خدا کا فضل نہیں تو اور کیا ہے؟ فرمایا جب فضل تو رحمت ہو جائے تو خوشیاں منائے کر. آگے سنو، ہوا خیر مما یجمعون. یہ بینکوں میں مال سیونگ کرتے ہو چھوڑ دو، نہ سیونگ کیا کر. گھروں میں پیسے جمع کرتے ہو، میرے رب نے کہا پیسے جمع نہ کیا کرو. جب فضل ہو جائے، رحمت ہو جائے، ہوا خیر مما یجمعون. اور میرے نبی کے غلام سنو، جب فضل ہو جائے، رحمت ہو جائے، پھر جی بھر کے جتنا ہو سکے مال کو خرچ کیا کر. مال کو خرچ کیا. ہوا خیر مما یجمعون. اکٹھا کرنے سے خرچ کرنا بہتر ہے. ہاں نبی کے غلام یہ پوری گلی کو سجا دیا ہے. تو 3 سے 4 سال قبل عرفان بھائی سے ملاقات ہوئی تو میں ان سے بڑا راضی ہوا. میں ان کو سمجھایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ عرفان بھائی ہوا خیر مما یجمعون، اس آیت پر تم نے عمل کر لیا. بھائی جیسی نعمت ہو، جیسا قدر ہو، اتنی خوشی زیادہ ہونی چاہیے. ملازمت مل جانا خوشی ہے، اس کے مطابق ہم خوشی کرتے ہیں. اور مصطفیٰ کی ذات کا ملنا یہ نعمت عظمیٰ ہے. قرآن کہتا ہے محمد بھی نعمتی ربی کا محدث. اور جب کوئی نعمت مل جائے تو پھر خوب چرچے کیا کرو. جب نعمت مل جائے تو خوب چرچے کیا کرو. اس لیے تو ہم خوب چرچے کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں آپ اکر شعور والے بتاؤ یار مصطفیٰ کا ملنا نعمت عظمیٰ ہے کہ نہیں ہے نا؟ تو پھر کہا وہ امر بھی رحمتی ربی کا محدث. جب نعمت مل جائے تو پھر اس کے خوب چرچے کیا کرو. تو سنی اسی لیے تو نعمت عظمیٰ پر جی بھر کے خوشیاں مناتے ہیں.
عزیزان دوست، اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ تو ثابت ہو گیا کہ رحمت اور فضل مصطفیٰ کی ذات ہے، اور خوشی منانی ہے، اور خرچ کرنا ہے۔ دار اسلام کے اندر رہ کر خلافات نہیں ہونی چاہیے، دار اسلام کے اندر رہ کر یجمعون جمع کرنے سے بہتر خرچ کرنا ہے۔ تو یہ تو قرآن نے بتا دیا ہمیں۔ آئیے پوچھتے ہیں، اگر ہم محفل میلاد مصطفیٰ سجائیں اس کا فائدہ ملتا ہے؟ سماعت فرمائیے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، یہ کون شخص ہے؟ جب کسی کی بات سنو اس سے پہلے اس کی شخصیت کے بارے میں سوچ لو، وہ شخص کون سا ہے، وہ کتنی شخصیت کا مالک ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ، یہ وہ شخص ہے جس کو ہر روز میرے آقا کی زیارت نصیب ہوتی تھی، جس کو ہر روز میرے نبی کی زیارت نصیب ہوتی تھی، یہ وہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ ہے۔ اب مجھے ایمانداری سے بتانا، عقل شعور والے، جس کو روز میرے نبی کی زیارت ہو وہ کیسی شخصیت کا مالک ہوگا؟ کیسی شخصیت کا مالک ہوگا؟ وہ زبان سے جھوٹ بولے گا؟ اللہ اکبر، وہ بڑی شخصیت کا مالک ہوگا جس کو یار ایک مرتبہ زیارت ہو جائے تو وہ مسجد کی جان ہی نہیں چھوڑتا، وہ مسلح ہی نہیں چھوڑتا، وہ کہتا ہے میرا جینا مرنا اس مسلح رسول پر ہے، جس نبی کا کلمہ پڑھتا اس کی زیارت نصیب ہوگا، اور جس کو ہر روز نصیب ہو اس کا کیا عالم ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں لوگوں، اور یاد رکھو، جو اپنے گھر میں محفل میلاد مصطفیٰ سجاتا ہے پورا سال اس کے گھر پہ امن رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ، یہ کون شخص ہے جن کو 72 سے 73 مرتبہ میرے آقا کی زیارت نصیب ہوئی؟ کس عالم میں؟ بیداری کی حالت میں، وہ جاگتے ہوئے اس سال کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے امام جلال الدین سیوطی نے میرے مصطفیٰ کو 72 سے 73 مرتبہ دیکھا۔ پھر ایک تفسیر لکھی، تفسیر جلالین۔ اب بتائیے جس نے 72 سے 73 مرتبہ میرے نبی کی زیارت کی ہو وہ کیسی شخصیت کا مالک ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں لوگوں، امام جلال الدین سیوطی، اگر تم اپنے گھر میں محفل میلاد مصطفیٰ سجاؤ، نبی کے ولادت کی خوشی میں تم یہ لائٹیں لگاؤ، نبی کے ولادت کی خوشی میں تم یہ جگمگا کرو، یہ روشن لگاؤ، یہ کپڑے لگاؤ، خوشی کرو اپنے حسن نبی کے مطابق، اگر تم خوشی کرو گے تو قیامت کے دن مصطفیٰ کے لوہے کے نیچے اللہ تم کو جگہ نصیب فرمائے۔ امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں میں نہیں، یہ وہ شخص ہے جس کو 72 سے 73 مرتبہ میرے نبی کی زیارت نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، بات اختلاف کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، یہ وہ شخص ہے زندگی میں میرے نبی کا میلاد چھوڑا نہیں، پوری زندگی نبی کا میلاد پڑھا ہے۔ اتوار آتے رہتے ہیں، کبھی غربت کبھی امیری، یہ آتے رہتے ہیں، یہ آنے جانے کی بات ہے۔ ایک سال ایسا آیا، شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ غربت آ گئی، گھر میں پیسہ نہیں تھا، مال نہیں تھا، گھر کو ٹٹولا، کچھ سکے ملے، بازار گیا، بنے ہوئے چنے لے کر آیا، اس کو ایک تھال کے اندر رکھا، باہر گلی میں بچے کھیل رہے، بچوں سے بلایا آؤ بچوں نبی کا میلاد تلاوت ہوئی جیسے آج ہوئی، نعت پڑھی جیسے آج پڑھی، بیان ہو رہا ہے ایسے شاہ ولی اللہ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے بیان کیا، میرے نبی کی عطاء و خصائص بیان کی، اس کے بعد وہ دعا ہوئی، وہ لنگر کو تقسیم کیا گیا، رات پڑی، آنکھ لگی، مقدر جاگو، کیا دیکھتے ہیں، کیسا وہ منظر ہے؟ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی فرماتے ہیں اللہ خدا کی قسم کیا دیکھتا ہوں، مصطفیٰ بیٹھے ہیں، میرے گھر کا جو تھال تھا وہ مصطفیٰ کے سامنے پڑا، میں حیران ہوا، وہ یار یہ تو تھال میرے گھر کا ہے، مصطفیٰ کے سامنے کیسا؟ جو رنگت میرے گھر میں چنے جو تھال میں تھے اسی جیسی رنگت میرے مصطفیٰ کے سامنے چنوں کی پڑی، میں حیران ہوا یہ کیا ماجرا ہے، یہ تو میرے گھر کا تھال ہے تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں کیسے آ گیا؟
آپ فرماتے میں حیران ہوا، میں چھپ کے دیکھ رہا تھا اور کیا منظر تھا، دائیں طرف تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہوئے، سیدنا عمر فاروق بیٹھے ہیں، بھائی جان عثمان غنی علی المرتضیٰ بیٹھے ہیں، صحابہ کرام کا جمع کثیر ہے۔ میرے مصطفیٰ نے اس انداز سے دیکھا، کہا عبدالرحیم اور چھپ کے کیا دیکھتا ہے، علم نشا کے سینے کے ساتھ لگ جا، ہمیں تیرے میلاد کو قبول فرما۔ اور نبی کے دیوانوں، اگر تم عشق سے میلاد مناؤ تو جس کا میلاد مناتی ہو اس کی خواب میں زیارت بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو، مجھے مختلف دوست احباب نے مختلف کویسچن پر سوالات کی، اس پر مجھے حکم دیا کہ اس کے آنسر دیں، جواب دیں، لیکن آپ بھی بہت سے نعت خواں بھی اور مقرر حضرات بھی ہے، تو بات میں یہاں اختتام کرتا ہوں کہ پیارے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا للاولین والآخرین، کہ اللہ ہم کو کھانا عطا کر، ہم عید منائیں گے۔ کیا کریں گے؟ عید۔ اللہ نے کھانا دیا، کہا یہ ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ کھانا ملنا بڑی نعمت ہے، یہ مصطفیٰ کی ذات کا ملنا بڑی نعمت ہے۔ وہ کھانا ملنے پر عید منا سکتے ہیں تو پھر ہم دو ٹوک کہیں گے اس کھانے سے کئی بلند و بالا درجہ مصطفیٰ کی ذات کا ملنا ہے، وہ عید منا سکتے ہیں، پھر ہم بھی عید منائیں گے۔ اور کیسی عید انہوں نے منائی؟ کیسی عید منائی؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ نے نجات دی فرعونیوں سے۔ یوم عاشوراء 10 محرم کا انہوں نے روزہ رکھا۔ میرے مصطفیٰ مدینے آئے، پوچھا یار تم نے روزہ کیوں رکھا؟ کہا آج ہماری عید ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے حدیث پڑھنے لگا، اس کا مفہوم بیان کرنے لگا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ ان کا عید کا انداز کیسا تھا، اپنی عورتوں کو زیورات میں نبادہ کر لیا، حسین کپڑے پہن لیے، مردوں نے حسین کپڑے پہنے، 10 محرم کا دن ہے، یوم عاشوراء کا دن ہے، بن تھن کر وہ باہر نکلے۔ ہم مسلمانوں نے پوچھا اے موسیٰ کلیم اللہ کے ماننے والوں، آج بڑے بن تھن کر آج باہر نکلے ہو، آج کیسا صبح ہے؟ کہا آج ہماری عید ہے۔ کہا کیوں عید ہے؟ کہا اللہ نے فرعونیوں کو غرق کر دیا اور موسیٰ کو نجات عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ بتائیے اگر ایک قوم غرق ہو جائے اور پیارے موسیٰ کلیم اللہ کو نجات مل جائے تو وہ اس دن کو عید کا دن قرار دیں، تو جس رات مصطفیٰ آئے وہ عید کیوں نہ ہو؟ ہم لوگ یار شب قدر کو بڑی عظمتوں سے بیان، لوگوں فضیلت قرآن شب قدر بڑی عظمتوں سے بیان کرتے ہیں، اور قرآن نے کہا خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر یہ رات ہے۔ کون سی رات؟ شب قدر۔ میں آج آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، اور شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس میں قرآن نازل ہوا، اور جس میں صاحب قرآن نازل ہوا، اور جس رات صاحب قرآن کی ولادت ہوئی، اللہ خدا کی قسم مفسرین کرام فرماتے ہیں وہ شب قدر سے بھی اعلیٰ رات ہے۔ وہ شب قدر سے بھی اعلیٰ رات ہے جس رات میرے نبی کی ولادت ہوئی۔ وہ بھائی اس رات تو قرآن آیا تھا، شب قدر، اور 11-12 کی شب جو ہے اس کو تو مصطفیٰ کی ولادت ہوئی تھی۔ میرے دوستوں، یہ دن عید کا دن ہے، یہ قرآن کہتا ہے، احادیث کہتی ہے۔ میں گناہگار آدمی ہوں، میں نہیں کہتا، میں قرآن سے پڑھ رہا ہوں، صرف آپ کو قرآن اور حدیث ہی سنایا ہے، اور یہ واضح کیا ہے آج کا دن عید کا دن ہے۔ اگر موسیٰ کلیم اللہ کے ماننے والے وہ عید منا سکتے ہیں، موسیٰ
کو نجات ملنے پر ان کے ماننے والے، تو ہمیں مصطفیٰ کی ذات کا ملنا یہ نعمت عظمیٰ ہے، پھر ہم کیوں نہ عید منائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب الجلال ہم سب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔